جس طرح آپ نے کہا نا سر کہ ہیومرسلی ریئیکٹ کرنا چاہیے سر میرے ساتھ یہ کافی ایشو ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں کے ساتھ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہوں. جس طرح کہ کوئی میرے سے یہ شادی والا سوال پوچھ لے تو میں اس سے پوچھ لوں گا کہ کیوں آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں. مگر صرف یہ کبھی کبھی نا یہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کو سیریسلی لینا ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ آپ سے مطلب سوال یا اپنا بیہیویئر اس طرح کا رکھتے ہیں کہ آپ کو پھر وہ پچ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو آپ کی خیال سے ہمیں وہ لائن کدھر ہم جج کریں جب ہم ہیومرسلی ریئیکٹ کریں اور جب ہمیں تھوڑا سیریس ہو؟ بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ. جتنا ہم اپنے بارے میں سوچیں گے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ریفلیکٹ کریں، اتنی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہماری لائف گزر رہی ہوتی ہے، ہم سچویشنز کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی سچویشن میں نہیں ہیں، مطلب بینگ الون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے باہر نکالا ہے تھوڑی دیر کے لیے جس میں اب آپ اپنے ساتھ کچھ وقت گزار رہے ہیں. وہ ٹائم بہت اہم ہے. وہ ٹائم فنا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک امپلسو، مطلب بہت ایک اسپیڈ ہے، بھاگے جا رہے ہیں، ریئیکشن ہے، سوچ نہیں رہے اس کے اوپر، ایک پیٹرن بن گیا. تو یہ جو بات ہے، یہ سوال بہت اہم ہے. اس سوال کا صرف پیدا ہو جانا اور کسی تنہائی میں 3-4 منٹ اس سوال پہ غور کر لینا، اس سے اس کے خود بخود یعنی آپ کے لیے امپلیمنٹیبل، ریلیٹیبل، پریکٹیکلی پاسبل قسم کے ریئلسٹک سلوشنز خود بخود جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے، وہ علم جس کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے، اس کا بڑا حصہ ہمارے غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں ہمارے اندر سے جنریٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک کافی سارا حصہ باہر سے بھی ہمیں ملے گا، اس کی بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. لیکن پہلے ہم کچھ سوچیں تو بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ جو دوسری میں بینگ الون کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں سے شیئرنگ نہیں کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کسی سے فیڈ بیک مانگنا مشکل لگتا ہے؟ 2 چیزوں کی درخواست کرنے یا 2 چیزوں کو مانگنے میں نا آپ کنجوسی نہیں کیجیے گا. دعا مانگنے یعنی دعا کی درخواست کرنے اور فیڈ بیک کی درخواست کرنے. ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، جس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس پر کچھ اعتماد کیا جا سکتا ہے، تھوڑے سے انٹریکشن سے آپ کو اندازہ ہوا، اور لوگ اچھے ہوتے ہیں دنیا میں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑی تعداد انسانوں کی اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے سامنے جو دنیا اور سوسائٹی کا امیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، دنیا، انسان خراب ہے، لوگ خراب ہیں، کوئی اعتبار. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے انسان پہ تو ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ لگتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں میجورٹی میں ایسے انسان ہیں، زیادہ تر، بلکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی کسی کو مارنے لڑنے کچھ، مطلب اچھے سیدھے سادے لوگ ہیں. سم ہاؤ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنی بات کیسے کی جائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کی انہیں ڈیپر ریئلائزیشن یا سینس یا کانشیسنیس نہیں ہے. تو وہ ان انٹینشنلی کسی کو بعض اوقات ہرٹ کر جاتے ہیں. لیکن دنیا میں اچھے انسان زیادہ ہیں. پتہ ہے دنیا میں بہت سارے لوگ سوسائٹی کے بارے میں ایک امیج بناتے ہیں کسی ایسے نیوز آئٹم اور نیوز رپورٹ کی بیسس پر جس کو، جو بالکل ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا، اس انسیڈنٹ کو انہوں نے 4000 دفعہ براڈ کاسٹ کر دیا، اس سے سب کا ایک ذہن بن گیا، سب کو لگا پورا معاشرہ ہی ایسا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، مطلب کیونکہ یہ تو خبر نہیں ہے نا کہ آج ایک دوست نے دوسرے دوست کی مدد کی، یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ دوست نے دوست کو مار دیا، یہ خبر ہے. آج استاد نے اپنے شاگردوں کو دعا دی، آج بچوں نے ٹیچر سے اپنا ایک پرسنل پرابلم پوچھا جس کا ٹیچر نے جواب دیا اور ان کو سلوشن دیا. یہ کوئی خبر تھوڑی ہے. خبر یہ ہے کہ ٹیچر نے بچوں کو مار دیا، بچوں نے ٹیچر کی پٹائی لگا دی، یہ خبر ہے. یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ لاکھوں، 10 لاکھ جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ پر ایسی چیز ہوتی ہے جس کو بار بار
میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سیاستدان جو ہوتے ہیں جن کو ہم نے بالکل قابل نفرت ہستی بنا لیا ہے نا, وہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنے ہمیں لگ رہے ہیں. ہوتے ہیں ان کے مسائل, جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے, یعنی برا آدمی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے, اتنا پرابلم پیدا ہوا. تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بھائی اپنا تھوڑا سا خیال کرنا ہے لوگوں کے بارے میں, کوئی گمان پیدا مطلب بنانے سے پہلے, اور دعا کی ریکویسٹ کرنا اور فیڈ بیک کی ریکویسٹ کرنا, یہ آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. آپ نے کبھی اپنے دوستوں سے دعا کی درخواست کی ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے دوستوں سے دعا کی ریکویسٹ کی ہے کبھی, یار میرے لیے دعا کرنا؟ ٹھیک ہے. کتنے لوگوں نے اپنے دوستوں سے فیڈ بیک کی ریکویسٹ کی ہے؟ فیڈ بیک, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ فیڈ بیک کس چیز پر ہے, دعا کس چیز کی ہے, یہ آپ کی انٹلیکچوئل میچیورٹی طے کرے گی کہ آپ مطلب صرف نمبروں کی ہی دعائیں کرواتے رہتے ہیں یا کوئی مطلب کوئی اس سے بڑی چیز کی بھی دعا کرواتے ہیں, یا فیڈ بیک اپنی اپیئرنس پہ ہی مانگتے رہتے ہیں, میری آج کیسی شرٹ لگ رہی ہے, ہیئر اسٹائل کیسا لگ رہا ہے, جوتا کیسا لگ رہا ہے, یہی فیڈ بیک مانگتے رہتے ہیں, یا کوئی بڑی چیز کا فیڈ بیک؟ یہ چیز بات واضح ہو رہی ہے. اس پہ ایک مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے فیڈ بیک مانگوں, مگر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی نا تھوڑی ویک لگتی ہے. اور صرف ایک اور میرا بس لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ صرف یہ ہم نے بات کی کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے, امپریس بھی کر سکتے ہیں اس طرح. اب صرف ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں, جس طرح میری امی میرے سے جب پوچھیں گی نا کہ آج کل آپ زیادہ پڑھ کیوں نہیں رہے, ادھر ادھر گھوم کیوں رہے ہو, تو میں شروع میں امپریس کی کوئی ریئیکشن دے دوں گا, پھر وہ تھوڑا سا ہنسیں گی, پھر یہ سوال پوچھیں گے. تو جب تک کانفرنٹیشن نہیں ہوتی ہے, جب تک میں آپ کو کہتا نہیں ہونا اچھا مما بس نہ یہ پوچھا کریں مجھ سے, تب تک وہ رکتی نہیں. ہاں, تو اصل میں آپ نے اس سوال کو بہلا دیا لیکن اس سوال کو اٹینڈ نہیں کیا. مطلب اس سوال کو اٹینڈ, ہیومر اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ہر سوال ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے ہیومر میں اڑایا جائے نا. تو جیسے اب وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بھائی اب پڑھائی کا تمہارا کیا پلان ہے, تم ایگزام کب دو گے, تمہاری اسٹڈی کیا ہوگی, کب کون سا کورس لوگے, کیا سبجیکٹ لے رہے ہو, کہاں داخلہ لوگے. تو آپ نے اس سوال کو ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا ہیومر بھی کر دیا, لیکن پھر بیٹھ کے آپ نے بتایا, کیونکہ یہ ان کا کنسرن ہے, وہ بہت پریشان ہے کہ بھائی آپ کریں گے کیا. تو آپ انہیں بتائیے کہ دیکھیں یہ آپ کی پریشانی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ میں کل بھی میچ کھیلنے گیا ہوا تھا, آج بھی یہ کرنے گیا ہوا ہوں, کل سے T20 دیکھے جا رہا ہوں, تو میری حرکتیں ایسی ہیں, آپ اس وجہ سے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ میری روٹین کی وجہ سے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میں تو یہی حرکتیں کر رہا ہوں. تو اب میرا پلان لیکن یہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. آپ انہیں ایک سیٹسفیکٹری جواب دیں. یہ ایک اور ان کا ایک کویشچن ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سے فیڈ بیک مانگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یا ہمارے بارے میں یہ امپریشن جنریٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ویک ہے. اگر آپ کا اپنا ریفلیکٹو پروسیس نہیں چل رہا, آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس نہیں ہے, آپ اپنے ذہن سے انالیسس نہیں کرتے, اور فیڈ بیک مانگیں ضرور, لیکن فیڈ بیک سے مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ فیڈ بیک کو مطلب پورے کے پورے فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. آپ اپنے ذہن سے اس کو دیکھتے ہیں, لیتے ہیں, اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ ان چیزوں سے شیٹر نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی ہمیں اپنے امیج کی اتنی کانشیسنس نہیں ہونی, تھوڑی بہت ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, واٹ پیپل تھنک اباؤٹ می, بس ٹھیک ہے, مست ہونا چاہیے, تھوڑا سا مست ہونا چاہیے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یس, وعلیکم السلام. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا ٹرسٹ کی, اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں انسان برا ہے یا انسان اچھا ہے. میرا ماننا شاید یہ ہے کہ انسان برا نہیں ہوتا, شاید اس میں خامیاں ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو بری ہو نہیں سکتی. بہت خوب. تو ہر انسان ہوتا ہے کہ وہ کسی سے شیئر کرے, کوئی ایسا قریبی بندہ ہو جس سے دل کے حالات شیئر کیے جائیں, ٹرسٹ کر کے.